الطافیہ فاؤنڈیشن کی لیٹسٹ اپڈیٹس اور لیفٹیننٹ پیر کرنل الطاف محمود ہاشمی کے بیانات کے لیے آپ ہمارے چینل الطافیہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ حدیث مبارک آپ نے دھیان سے سننی، بڑے غور سے سننی آپ نے یہ حدیث مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے ترمذی کے یہ 5 کتابوں میں حدیث موجود ہے، اور مسند احمد اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ مسند احمد چونکہ سیاہ ستہ میں نہیں آتی اس لیے میں نے اس کا الگ بیان کیا ہے۔ تو 5 کتابیں سیاہ ستہ کی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ ذرا سنیے، اور یہ حدیث 8 دفعہ مختلف لفظوں میں آئی ہے۔ میں نے اس میں سے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ مسلم کی عبارت ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ ان ابی ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنظروا، منتیں نہیں مانا کرو۔ کیا فرمایا؟ منتیں آخ دیو باہر جا کے پھر من لوے اگے کیڑا تسی ساڑیاں من لیندے ہو۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھو کو پڑھ لیندے ہو، ہم آپ سے کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں آپ کو ساری مان لیتے ہیں، وہ کہنے سے کوئی حرج نہیں نا۔ آپ فرما رہے ہیں لا تنظروا، منتیں نہیں مانا کرو۔ آگے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، یہ وجہ میں نے آپ کو دھیان سے سنانی ہے، پوری توجہ سے آپ نے یہ وجہ سننی۔ فرمایا لا تنظروا، منتیں مت مانا کرو، فإن النظر لا یغنی من القدر شیئا۔ کیوں منتیں نہیں مانی کرو؟ اس لیے نہیں مانا کرو کہ منت اللہ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ منت اللہ کی تقدیر کو، زور سے کہیں، اللہ کی تقدیر کو۔ اب آئیے ذرا 1 منٹ کے لیے واپس آئیے، آپ کو پیچھے لے کے آتا ہوں۔ ہم 7 چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں، 7 چیزوں پہ ہم ایمان لاتے ہیں نا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ چھٹی بات، والقدر خیرہ من اللہ تعالی، اور آخر میں والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ آپ کا ایمان ہے ان 7 چیزوں پہ کہ کوئی نہیں ہے؟ ایمان ہے، ایمان۔ ابھی اس میں ایک چیز ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، میری تقدیر اچھی ہو یا بری ہو یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اس کا ترجمہ ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، میری تقدیر اچھی ہو یا بری ہو یہ کس کی طرف سے ہے؟ اور یہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کی تقدیر کوئی بندہ بدل نہیں سکتا۔ اب یہ حدیث مبارک ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّ النَّظْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا۔ آپ کوئی بھی منت مان لیں وہ اللہ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ اب آپ منت مانتے ہیں، میں منت مانتا ہوں، میں بھی مانتا رہا ہوں، جب سے یہ پڑھی ہیں میں نے اپنی منتیں جو اس کا کفارہ تھا وہ دے دیا اور میں نے ان کو چھوڑ دیا، وہ بھی ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ میں جو میری ناسمجھی کی تھی میں نے ان کا کفارہ دے دیا، اللہ تعالیٰ میرا وہ قبول فرمائے، اور آئندہ مجھے اس حدیث پہ اور ان ساری احادیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے بھی میری گزارش ہے، اگر آپ منت مان چکے ہیں اور وہ غلط ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، ہو گئی نا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا ہے، اگلی حدیث میں عرض کروں گا، آپ اس حل کے مطابق اس کا کفارہ ادا کریں اور اس کفارے کے بعد آئندہ غلط منتیں چھوڑ دیں۔ آئیے، فَإِنَّ النَّظْرَ لَا يُغْنِي، میں بھی یہی کہتا تھا، میرے ہاں بیٹا نہیں ہوا، منت مان لوں بیٹا ہو جائے۔ اگر میری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے تو کیا کوئی منت مجھے بیٹا دے سکتی ہے؟ بھائی ایمان سے کہنا ہے، چاک کے کیوں بول دے ہو؟ چاک کے کیوں بول دے ہو؟ اگر میرے مقدر میں بیٹا نہیں ہے تو کیا مجھے منت ماننے سے وہ بیٹا آ سکتا ہے؟ تو پھر آپ کیوں یہ منت مانتے ہیں؟ آپ کیوں منت مانتے ہیں کہ میرا بیٹا ہو گیا تو میں یہ کروں گا یا میں فلانا کروں گا یا میں ڈھمکا کروں؟ کیوں آپ منت مانتے ہیں جب آپ کو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی پر ایمان ہے؟ تو پھر آپ کیوں منت مانتے ہیں؟ اچھا اوکے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک اور بات ہو، میں کہتا ہوں میرا بیٹا سعودی عرب چلا جائے تو میں اس کے لیے فلانی ایک منت مانتا ہوں،
وہ فلانی بھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ ہم منتیں مانتے کیا ہیں، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو. میں کہتا ہوں میں یہ منت مانتا ہوں. اب میرے دماغ میں دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ میں نے جو منت مانی ہے اس کی وجہ سے میری تقدیر بدل جائے گی. میرے بیٹے نے ویسے سعودی عرب کوئی نہیں جانا، میں اب منت ماننے لگا ہوں تو وہ سعودی عرب چلا جائے گا. ایک یہ بات ہو گئی. یا دوسری ایک اور بات ہو سکتی ہے. وہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ میرے بیٹے نے جانا تو ویسے 6 مہینے میں تھا، میں نے منت مان لی مہینے میں چلا جائے گا. دیکھو نا، اب دونوں کی دونوں باتیں تقدیر کے خلاف ہیں. اگر میری تقدیر میں بیٹے کے 6 مہینے بعد جانے کا ہے تو وہ 6 مہینے بعد جائے گا. اس دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اسے 6 مہینے سے پہلے لے جا سکتی ہے؟ وہ نہیں لے جا سکتی. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا. منت ماننا، منت تمہارے اللہ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی، اس لیے آپ منتیں نہ مانا کریں. اگلا جملہ بھی ذرا سنیے. آپ نے منت کی تعریف سے مراد ہے ڈیفائن کیا ہے کہ منت ہوتی کیا ہے. آپ نے آگے وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ. یہ بخیل کا لفظ تو آپ کو سمجھ آ گیا نا؟ یہ تو آپ استعمال کنجوس، 100 کنجوس ملائیں تو ایک بخیل بنتا ہے. کہتے ہیں نا کنجوس مکھی چوس. وہ جو 100 مکھیاں چوسنے والا ہے نا وہ کنجوس، وہ بخیل ہوتا ہے. بخیل کنجوس کی سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ اس سے بھی اوپر ہوتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ. اصل میں منت کیا ہے؟ بخیل کی جیب سے پیسے نکالنے کا بہانہ ہے. بخیل کی جیب سے پیسے نکالنے کا بہانہ ہے. وہ کس طرح سے؟ میں نے منت مانی کہ جی میرا یہ کام ہو جائے، میں 5 دیگیں پکاؤں گا. یہ میں نے منت مان لی. اب اس منت کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، اس کا ایک ترجمہ اور بھی ہے کہ اگر میرا کام نہ ہوا تو میں نے 5 دیگیں کوئی نہیں پکانی. اس کا مطلب میں تو بخیل ہوا نا. مجھے تو چاہیے تھا کہ میں 5 دیگیں اللہ کے نام پہ پکاتا اور اللہ سے دعا کرتا یا اللہ تیری مخلوق نے یہ کھائی ہیں، اس کے صدقے سے میرا کام کر دے. یہ کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ میں یہ کہتا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 5 دیگیں پکاؤں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں 100 نفل پڑھوں گا. اب نفلوں والی اچھی منت ہے، لیکن اس کو اس حدیث کے ساتھ جوڑیں تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اگر میرا کام نہ ہویا تو میں 100 نفل کوئی نہیں پڑھنے. یہی مطلب بنا نا اس کا کہ میں نے یہ 100 نفل کوئی نہیں پڑھنے. اب 100 نفل پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان کی جیب سے، بخیل کی جیب سے یہ چیز، ایک جس بندے نے نفل نہیں پڑھنے تھے میں نے منت کے ذریعے اسے نفل پڑھا لیے. جس نے دیگیں میرے نام پہ نہیں پکانی تھی میں نے دیگیں اس کے نام پہ اس بخیل کی جیب سے پکوا لیے. میرے پیارے دوستو، اس کے بعد آگے سنیے. یہ ساری کی ساری بات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو منت مانے اس منت کا پورا کرنا واجب ہے، اس کا پورا کرنا واجب ہے. سنیے ایک اور حدیث مبارک، اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف متفقون علیہ حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہو قال استفتى سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا فی نذر کان علی امہ، کہ میری ماں نے ایک منت مانی تھی. جس طرح میری والدہ نے یا میں آج منت مان لوں اور میرے بیٹے حسن نے اس کو وہ پوچھے مسئلہ کسی سے کہ جی میرے باپ نے منت مانی تھی تو میں اس کا کیا کروں، تو وفیت قبل ان تقضیہ، میری ماں اپنی منت پوری کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی. میں اب اس کا کیا کروں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقدہی عنہا، تم اس کی طرف سے منت پوری کرو. اس کا مطلب ہے کہ اولاد اب والدین کی چھوڑی ہوئی منتیں یہ جس طرح ان پہ واجب تھی اگر وہ پوری نہیں کر سکے تو ان کی اولاد یہ پورا کرے گی، یہ ان کی اولاد یہ منتیں پوری کرے گی اور یہ اس کے اوپر واجب ہیں. اس لیے اگر آپ کبھی کوئی منت مان لیں، پہلی بات تو یہ مت مانے منت، کوئی منت ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تقدیر پہ ایمان رکھیں، اللہ پہ ایمان رکھیں، مصلی پکڑیں، خدا کے آگے بیٹھیں، بیٹھ کے نفل پڑھیں.
صلاۃ حاجت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ حاجت بتائی ہے وہ پڑھیں. آپ صلاۃ حاجت پڑھیں, اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آپ کا حل کروا دے گا. کہیے نا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آپ کا کام. منت مان کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ منت ماننی ہے تو اس طرح کی مانے نا. آپ کہیں میں اس زندگی میں 3 یتیم پالوں گا, یہ منت مانے نا, یہ نہیں ماننی, یہ نہیں ماننی. آئیے آگے عرض کر رہا تھا میں کہ پہلی بات تو کہ منت مت مانے. اگر مانے تو لکھ لیں اپنی منت لکھ لیں, تاکہ اگر آپ کی ضرورت سے وہ آپ کی زندگی میں پوری نہ ہو تو آپ کی اولاد وہ منت پوری کرے. کیونکہ اگر انہوں نے پوری نہیں کی تو آپ کو قبر میں اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ پہلی آیت میں نے شروع یہاں سے کی تھی کہ میں تمہارے خرچ اور تمہاری منتیں میں ساری لکھ رہا ہوں, ساروں کا حساب کر رہا ہوں.